لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صلوات بهم محمد وعلى. قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کی یہ آیت کریمہ انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے گی اتنے دن پڑھنے کے نتیجے میں. اگرچہ الفاظ یا عربی شکل میں موجود نہ ہو، لیکن مفہوم آیت انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے گی، جس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجاہدین کے لیے کہ جو اللہ کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری اللہ نے خود خاص ذمہ داری لے لی ہے. ورنہ تو یوں تو پورے خلقت کے نظام کو چلانا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. رب العالمین وہی ذات ہے. خلقت کے بعد ربوبیت، تربیت، رزق اور تمام مسائل اللہ ہی کے ذات میں ہے. لیکن اللہ نے اس خاص گروہ کی اپنی ذمہ داری خاص طریقے سے لی، اپنے اوپر لے لی، اور یہ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ کہ جو ہمارے لیے کوششیں کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم خود جو ہے ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. پچھلے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، کچھ نمونے بھی پیش کیے گئے، تاریخ کے موجودہ نمونے بھی ہیں، اور موضوع بھی ایسا ہی آپ کی خدمت میں رکھا گیا تاکہ تاریخ کو اپنے زمانے سے ہم کنیکٹ کر سکیں. صرف 1400 سال پہلے کی تاریخ نہ پڑھیں، بلکہ اس تاریخ سے ہم اپنے زمانے کو کیسے سمجھ سکیں، کیسے اپنی راہ کو طے کر سکیں، کیسے صحیح راہ پر ثابت قدم رہ سکیں، اور کیسے کربلا کے عظیم مشن کو اپنے زمانے میں خود اپنے آپ تک اور اپنے معاشرے تک پہنچا سکیں. اس اعتبار سے جہاد حسینی عاشور سے ظہور تک ایک صلوات اور پڑھیں آپ ذرا. جہاد حسین ابن علی سلام اللہ علیہ جو ایک تاریخی جہاد ہے، اور جہد کے وہ معنی کہ جو حقیقت میں جہد و جہاد کے معنی ہیں، اپنی جس بلندی پہ عاشور کے دن نظر آ رہا ہے، تاریخ مشکل سے اس طرح سے اس کی نظیر پیش کر دے گی. اللہ کی راہ میں پوری تاریخ میں بہت کوششیں کی گئیں، وہ ساری کوششیں بہت ہی عظیم ہیں، بہت ہی محترم ہیں، اولو العزم انبیاء کے ذریعے سے. لیکن کربلا میں ایک دن میں ایک ساتھ اتنے مختلف گروہ کے لوگوں نے، مختلف حتیٰ فرقے اور مذاہب سے آنے ہوئے لوگوں نے ایک ساتھ جس عزم و ارادے کے ساتھ اتنی بلند کوشش کی، اس کا نمونہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. اس لیے کربلا
بے نظیر ہے، کوئی اس کے نظیر کربلا کے نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم انبیاء کی کوششوں کو نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ انفرادی کوششیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھ کر تو کوئی جہاد نہیں کر سکتا ہے، جو اپنی پوری زندگی کے ہر لمحے میں اس فکر میں تھے کہ کس طرح سے اللہ کے دین کو بلند کیا جائے۔ امیر المومنین نے جس طرح سے ہر طرح کا جہاد رسول اللہ کے ساتھ کیا، لیکن وہ تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا، لیکن وہ فرد کی کوشش تھی۔ جو لوگ ساتھ میں ہوتے تھے وہاں سے خیانتیں نظر آتی تھیں، وہاں سے کمزوریاں نظر آتی تھیں، وہاں سے کچھ لوگوں کی کوشش نظر آتی تھی، کچھ لوگوں کی بہتر بھی کوشش نظر آتی تھی، لیکن جتنے لوگوں کی بلند اور بہتر کوشش نظر آتی تھی، کبھی اتنے اور کبھی اس سے بھی زیادہ لوگوں کی پستیاں نظر آتی تھی، کوتاہیاں نظر آتی تھیں، سستیاں نظر آتی تھیں۔ یہ بھی تھا، بھرا ہوا تھا۔ لیکن کربلا ایک ایسا نمونہ ہے کہ جہاں جون جیسے غلام سے لے کر ابوالفضل عباس جیسے سپہ سالار تک، زہیرقین سے لے کر حبیب نے مظاہر تک، اس لیے کہہ رہے ہیں زہیرقین جو ابھی چند دنوں پہلے اس کاروان میں شامل ہوئے ہیں، اور حبیب نے مظاہر جو بچپن سے حسین ابن علی کو سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ آپ یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھیں، نئے آنے والے مہمان سے لے کر ساتھ رہنے والے، ہمیشہ کے ساتھ رہنے والے کو دیکھیں، وہب کلبی سے لے کر ابوالفضل عباس کو دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری کربلا میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے چھوٹے سے ہی لشکر میں ہر فرد حسین نظر آ رہا ہو، ہر فرد ابوالفضل عباس لگ رہا ہو، ہر فرد علی اکبر نظر آ رہا ہو۔ یہ نمونہ کربلا کا کہیں بھی تاریخ میں نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ آپ اس پہ توجہ کریں، غور کریں۔ میں جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ کا نمونہ آپ سارے انبیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں۔ 12 لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ جیسے اولو العزم نبی سے آ کے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، وہ بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ آخر تک نہیں چل پائے، سازش کا شکار ہو گئے، دشمن کے حربے کا شکار ہو گئے، دشمنوں کو حضرت عیسیٰ تک پہنچانے کے مددگار بن گئے۔ حضرت موسیٰ کے قریبی ترین افراد نے صرف 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ گئے تو فرعون کو تو چھوڑیں، خاندان کے لوگوں نے کیا گل کھلایا، سامری نے کیا کیا، قارون نے کیا کیا، یہ تو خاندان کے لوگ تھے، یہ تو ساری منزلوں کو دیکھے ہوئے لوگ تھے، یہ تو دریا کے راستے کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، سامری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ قرآن نے اسے خاص کر اس کی طرف توجہ کرائی کہ بھائی تم وہ لوگ تھے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آپ تو نہیں دیکھ رہے ہیں نا، ہم اور آپ آج 3500 سال بعد سناتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، قصہ بتاتے ہیں، لیکن یہ کہ دریا پھٹ جائے اور پانی دیوار کی طرح سے کھڑا ہو جائے، پانی کے مزاج میں اور پانی کی فطرت میں تو دیوار بننا نہیں ہے، پانی کی فطرت میں بہہ جانا ہے، لیکن پانی دیوار کی طرح سے کھڑا ہو جائے، 2-4 فٹ نہیں، 2-4 میٹر نہیں، 500 میٹر اونچائی میں پانی کھڑا ہوا ہو، یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ میں نے کس طرح سے تمہیں بچا لیا اور آل فرعون کو اسی پانی میں غرق کر دیا، وہی راستے میں جہاں سے تم نکل کے آئے تھے وہیں غرق کر دیا۔ تو یہ خاندان کے لوگ ہوتے ہوئے بھی حضرت موسیٰ کو فرعون سے تو امید نہیں تھی، دوسروں سے امید نہیں تھی، لیکن یہ 40,000 لوگ جو مصر سے نکلے تھے وہ سب کے سب بنی اسرائیل تھے، سب بنی اسرائیل تھے۔ بنی اسرائیل دوسروں کو تو بنا بھی نہیں پائے تھے، آج بھی نہیں بنا سکتے، وہ اپنا خاندانی لے کے ڈھو رہے ہوتے ہیں۔ کتنے بعد میں اسلام آیا، ابھی 2 ارب کی تعداد تک پہنچنے والا ہے، لیکن وہ بنی اسرائیل وہ وہی سمٹے ہوئے ہیں 1.5 کروڑ میں، ابھی پوری دنیا کے بنی اسرائیل 1.5 کروڑ ہیں۔ 1.5 کروڑ میں جو ہے 71 لاکھ اسرائیل میں ہیں اور 8 لاکھ ویسٹ بینک میں ہیں،
اتنے یہ ہیں، باقی سب سے بڑی آبادی جو ہے امریکہ میں ہے، باقی اور دوسری جگہوں پہ، ہمارے ملک میں ایک دو جگہ پہ یہاں سے گئے بھی ہیں، یہی منی پور سے اور دوسری جگہوں سے اسرائیل بھی گئے ہوئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنے عظیم انبیاء کے ساتھ رہنے والے نہیں مشکل وقت میں نبیوں کے ساتھ نہیں ٹھہرے، نہیں رکے۔ حضرت آدم کا بیٹا ساتھ نہیں دے پائے، ایک ساتھ میں ہے تو دوسرا خیانت کر رہا ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا چھوڑ کر پہاڑوں پہ جا رہا ہے کہ اللہ کو پھر پانی وہاں تک لے جانا پڑا، ورنہ اگر نیچے رہ جاتا تو اتنے سیلاب کی کیا ضرورت تھی، نیچے ہی غرق ہو جاتا۔ لیکن اتنی بارش ہو، اتنا پانی ابلے کہ جہاں تک اوپر جاؤ گے وہاں تک پانی تو جا کے رہے گا۔ تو وہ بیٹا تھا، اولو العزم نبی کا بیٹا تھا، نبی کے ساتھ نہیں آیا۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے، اور رسول اللہ کے ساتھ الحمدللہ بہت ہی عظیم الشان اصحاب رہے۔ خدا رحمتیں نازل فرمائے، خدا ہمیں ان کے راستوں پہ چلنے کی توفیق دے۔ لیکن جہاں اتنے پاکیزہ اور اتنے عظیم اصحاب تھے، وہیں پہ کتنے مشکل وقت میں رسول اللہ سے خیانت کرنے والے بھی تو تھے، میدان چھوڑ کر بھاگنے والے بھی تھے، ساتھ نہ جانے والے بھی تھے۔ کوئی ایک جگہ تو نہیں ہے، صرف آپ احد کی تاریخ سنتے ہیں، باقی ہمارے ذاکرین اتنی زحمت نہیں کرتے کہ دوسری تاریخ پڑھیں، چونکہ اس میں زحمت زیادہ ہوتی ہے، سننے والوں کو تھوڑا مشکل ہوتی ہے کہ نئی نئی چیز سننے میں ان کو اتنا مزہ نہیں آتا، ذہن پہ زور لگانا پڑتا ہے۔ تو وہ صرف احد کا مسئلہ تھوڑی نہیں تھا، وہ صلح حدیبیہ میں بھی رسول اللہ کے ساتھ نہیں آئے، وہ جنگ تبوک میں بھی رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگتے رہے، جو گئے وہ بھی نہیں آئے، جو نہیں گئے وہ تو نہیں گئے، صرف نہیں گئے بلکہ دوسروں کو بھی روکا کہ کہاں جا رہے ہو۔ پھر اگر چل بھی پڑے تو بہت سارے لوگ راستے سے بھاگ کے پیچھے آتے رہے، یہ حالت تھی۔ جنگ حنین میں جہاں بڑا فخر تھا، بڑے غرور سے نکلے تھے کہ ابھی تو فتح مکہ کی ہے، چونکہ جنگ حنین فتح مکہ کے فوراً بعد تھی، فوراً بعد 8ویں ہجری میں بالکل سب کچھ کامل ہو چکا تھا، بہت ہی طاقت آ چکی تھی، مضبوطی آ چکی تھی، مکہ کو فتح کر لیا تھا۔ 10,000 لشکر لے کے مکے کے گئے تھے، 3,000 لوگ 2-3,000 لوگ مکے والے بھی مسلمان ہو کے شامل ہو گئے، اور بھی بڑی تعداد ہو گئی۔ یہ سب لوگ گئے تھے، اور 2 قبیلے تھے، اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جا رہے ہیں، اب ان قبیلوں کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، چاہے رسول اللہ کے ساتھی کیوں نہ ہو۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، نہیں پسند ہے، گمان میں بھی نہیں تھا۔ جنگ حنین کا تو نام سب نے سنا ہوا ہے نا، شعر شاعری میں پڑھا تو نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے 2-4 لوگوں نے جنگ حنین پڑھی ہوگی، لیکن پڑھیں، یہ سب نام لیے جائیں تو ایسے ہی جا کے تھوڑا موبائل ہی پہ ڈھونڈ کے جو ہے پڑھیں، ابھی بہت موجود ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ تو جنگ حنین میں جب اتنے غرور کے ساتھ اور اتنے سینہ چوڑا کر کے جا رہے تھے کہ اب میرے مقابل میں کون آنے والا ہے، تو انہوں نے وہ تھوڑے سے لشکر نے 2 پہاڑیوں سے جہاں سے گزرنا تھا وہیں اوپر گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ کے راستے سے گزرے، ایسا حملہ کیا، اوپر سے نیچے بھی نہیں آئے، ایسے پتھر مارے، ایسے تیر برسائے کہ وہ جو تھوڑی دیر پہلے کچھ اور سوچ رہے تھے پھر رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ سورہ جنگ احد کی تو آیتیں نازل ہو چکی تھیں، جنگ خیبر میں جب سر نہیں اٹھا رہے تھے اور امیر المومنین بار بار اٹھ رہے تھے اور کوئی بھی اٹھنے کو تیار نہیں تھا، اور قرآن کہہ رہا تھا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آنکھیں تمہاری پھٹی جا رہی تھیں، تمہارے دل جو ہے خوف کی وجہ سے آگے گردن میں اٹکے جا رہے تھے، اتنا خوف تمہارے اوپر تھا۔ تو یہ سب تو پرانی داستان تھی، آیتیں آ چکی تھی، اب تو انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ سارے مرحلے تجربے کر چکے ہیں، اب تو قوی رہیں، اب تو مضبوط رہیں، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں پھر سب نے فرار اختیار کیا، عجیب فرار، جنگ حنین میں عجیب طرح سے فرار اختیار کیا، لیکن رسول اللہ وہیں پہ ٹھہرے رہے۔ پھر رسول اللہ نے عباس کو دیکھا، عباس یعنی رسول اللہ کے چچا، آج بھی ایک ابو الفضل عباس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، لیکن عباس جو رسول اللہ کے چچا، ان کی آواز بہت بلند تھی، بہت زیادہ زوردار آواز تھی، محکم مضبوط آواز تھی۔ رسول اللہ نے دیکھا
اور جناب عباس نے وہیں سے بلند آواز میں پکارا کہ کہاں جا رہے ہو؟ رسول اللہ یہاں میں موجود ہے۔ رسول اللہ یہاں کھڑے ہوئے، تو پھر جو ہے سوچ سوچ کے واپس پلٹے۔ الحمدللہ اتنی دور تک نہیں گئے تھے، پہاڑوں تک کی پلٹنے میں 2-3 دن لگ جائے، جی ہاں آ گئے۔ اتنا تو جاننا چاہیے نا آپ لوگوں کو، تاریخ کا یہ واقعہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ تو جناب عباس کی بلند آواز کو دیکھ کر پھر آ گیا لشکر۔ پھر بھی جنگ حنین میں اللہ نے الگ سے ذکر کیا، الگ سے خاص مدد کی ضرورت پڑی، جو کہ کمزور لوگ تھے، اور کمزور لوگ کی وجہ ایک یہ تھی کہ یہ 2000-3000 لوگ جو نئے شامل ہو گئے تھے، یہ تو کافر ہی تھے، مشرک تھے اس کے پہلے، یہ تو ابھی مجبوراً رسول اللہ کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اور بہرحال کسی گروہ کی ایک کمزوری یہ ہوتی کہ وہ خود کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اگر کچھ لوگ کمزور شامل ہو جائیں تو مشکل وقت میں وہ اپنی کمزوری سے دوسروں پر بھی اثر ڈال دیتے ہیں، یہ مشکل ہوتی ہے۔ اسی لیے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے پہلے ہی دن سے یہ بار بار اعلان کر دیا تھا کہ میرے ساتھ وہی آئے جو شہادت کے لیے تیار ہو، یعنی کمزور کوئی میرے ساتھ نہ آئے، کمزور ارادے کا میرے ساتھ کوئی نہ آئے۔ چل بھی پڑے تھے دھوکے میں، لیکن امام نے اتنا بار بار اعلان کیا، کیونکہ کربلا کا معرکہ کوئی معمولی معرکہ ہونے والا نہیں ہے، تو وہاں پہ کسی کمزور ایمان، کمزور فکر، کمزور سوچ، کمزور ارادے انسان کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں صرف مضبوط لوگ ہی رہ سکتے ہیں۔ پھر امیر المومنین کی زندگی تو دیکھیں کہ کیسے فریادیں بلند کی، میں نے ایک خطبہ آپ کے سامنے پڑھ بھی دیا ہے، اگر کبھی انشاءاللہ فرصت رہی اور آپ کے دلوں میں اتنی آمادگی رہی کہ امیر المومنین کا خطبہ سن سکیں تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں نہج البلاغہ بھری ہوئی ہے، کم سے کم یہ تو ایک خطبہ 20 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں امیر المومنین نے اس طرح سے فریادیں بلند کی۔ مجھے یاد ہے کہ 13-14 سال پہلے 3 دن گجرات کے کسی ایک علاقے میں اس موضوع پہ گفتگو کی گئی امیر المومنین کی فریاد کے عنوان سے، لیکن یہ ایک نمونہ آپ کے سامنے پرسوں پیش کیا تھا۔ امیر المومنین کی فریادوں سے نہج البلاغہ بھرا ہوا ہے، بہت ساری جگہوں پہ عجیب عجیب کلمات ہیں، عجیب درد کے کلمات ہیں۔ تو یہ کس لیے تھے؟ اس لیے تھے کہ امیر المومنین کے ساتھ اگرچہ عمار یاسر تھے، اگرچہ مالک اشتر تھے، اگرچہ محمد ابن ابی بکر تھے، لیکن امیر المومنین کے ساتھ اشعث ابن قیس بھی تو تھے، امیر المومنین کے ساتھ کمزور لوگ بھی تو تھے، بزدل لوگ بھی تو تھے، جنگ میں ساتھ چھوڑنے والے بھی تھے، جنگ میں جانے کو تیار نہ ہونے والے لوگ بھی تھے، ٹھنڈک و گرمی کا بہانہ کرنے والے بھی تھے، یہ لوگ بھی تو تھے۔ تو وہ کربلا کا منظر پھر کہاں نظر آیا؟ رسول اللہ کی پوری 10 سالہ مدینے کی زندگی میں کہاں وہ کربلا کا منظر نظر آیا؟ آپ خود بتائیں، تاریخ جا کے دیکھیں، کہاں ایک ساتھ اتنا مضبوطی سے لوگ ڈٹے رہے، اتنی عظمت کے ساتھ۔ جنگ بدر ایک اچھا نمونہ ہے، لیکن جنگ بدر میں بھی وہی کمزور لوگ تھے، بس یہ کہ ہاں اللہ نے اتنے فرشتے بھیج دیے تھے اور امیر المومنین کی تلوار ایسی چل رہی تھی کہ 70 لوگ جنگ بدر میں مشرکین کے مارے گئے، جس میں 35 لوگ امیر المومنین کی تلوار سے مارے گئے۔ تو امیر المومنین اور جناب حمزہ ایسا آگے بڑھ بڑھ کے جنگ کر رہے تھے کہ کمزور لوگ دیکھ رہے تھے بیٹھے، چلو ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے، ہم پیچھے بعد میں مال غنیمت اکٹھا کر لیں گے۔ کربلا کہاں نظر آئی؟ کربلا کا منظر کہاں پہ نظر آیا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد، تو بہت ہی تاریخ کا دردناک صفحہ کھلا، بہت ہی دردناک صفحہ، اس قدر دردناک کہ امام حسن السلام ایسے شخص کو صلح کر کے حکومت دینے پر مجبور ہو گئے جس کو امیر المومنین ایک دن کے لیے ایک شام بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ یہ کتنا بڑا درد ہے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، آپ تصور کریں، میں گزر ہی جا رہا ہوں، جس کو امیر المومنین ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے شام کی گورنری دینے کو تیار نہیں تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو پورا عالم اسلام اس کے حوالے کرنا پڑا۔ کس لیے کرنا پڑا؟ امام بھی بہت شوق کے ساتھ شہادت پیش کر سکتے تھے،
لیکن شہادت پیش اس وقت کی جائے کہ جب ساتھی تو ایسے ہوں، یہ شہادت ضائع نہ ہو جائے۔ شہادت تو اپنے اختیار کی نہیں ہے، جس طرح الہی انسانوں کی زندگی اپنی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے موت بھی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ موت کا فیصلہ بھی اسی وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کی مرضی ہو۔ ممکن ہے بعض لوگ سوچ رہے ہوں کہ پچھلے دنوں میں رہبر انقلاب نے کیوں اپنی جان نہیں دے دی، ایسے ہی ہوتے لوگوں کے سامنے، جان دے دیتے۔ تو یہ تو وہ جو 1963 سے شہادت کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن جان دے کے پوری لشکر حق کو کمزور ہونے دینا یہ حق نہیں ہے، اس کا اختیار نہیں۔ جان دینا ہے، انشاءاللہ دعا کی ہے تو اللہ جو ہے چاہے گا تو شہادت عطا ہوگی، امام زمان کے ساتھ شہادت عطا ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن جان ایسے نہیں دے دی جاتی کہ لشکر باطل کو کامیابی کا احساس ہو اور لشکر حق بکھر جائے۔ دشمن بھی یہی چاہتا تھا، لہذا ابھی بھی احتیاط کر رہے ہیں، ورنہ ان دنوں میں رہبر انقلاب ایسی ہر روز مجلس ہوتی تھی اور ایسی بغل میں بیٹھ کے مجلس سنتے تھے، لیکن ابھی احتیاط کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جان اگر صرف میری اپنے لیے ہوتی تو بہت ہی شوق سے جا کے شہادت پیش کر دی جاتی، لیکن یہ جان میرے لیے نہیں ہے، یہ جان حق کے لیے، حق کے بچانے کے لیے، حق کو قوی کرنے کے لیے، حق کو محکم کرنے کے لیے، اس لیے آسانی سے یوں ہی نہ دے دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ نقطہ عرض کر رہا تھا، یہ تو پوری تاریخ ہے، 4-5 منٹوں میں میں نے آپ کے سامنے پوری تاریخ کا ایک جھلک پیش کر دی کہ کب اور کس سرزمین پر اور کس نبی کے ساتھ اور کس امام کے ساتھ وہ منظر نظر آیا جو ایک دن میں ایک شب عاشور سے لے کر عاشور تک حسین ابن علی کے ساتھ نظر آیا۔ یہ منظر تو نہیں ہے پوری تاریخ، کہیں بھی نہیں ہے۔ اب میں اس کے بعد والے حصے میں نہیں آتا ہوں کہ دیر نہ ہو جائے، لیکن بعد میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ابھی تھوڑا تھوڑا اس طرح تو نہیں کہہ سکتے ہیں، کمزور لوگ ابھی بھی موجود ہیں، خیانت کار لوگ ابھی موجود ہیں، جاسوسی کرنے والے لوگ ابھی بھی موجود ہیں ہر جگہ، لیکن بہت بہتر صورتحال ہے۔ لیکن ابھی بھی کہیں پر بھی وہ منظر ایک ساتھ نظر نہیں آیا کہ جو کربلا میں نظر، اتنے محکم لوگ، اتنے مضبوط لوگ، اتنے باارادہ لوگ، اتنا شوق شہادت رکھنے والے لوگ، اتنے پاکیزہ لوگ۔ یہ تو پہلی منزل ہے، اتنے پاکیزہ لوگ۔ جہاد کی آخری قسم کل انشاءاللہ بیان ہوگی، وہاں پہ شاید تھوڑا بہت اشارہ ہو، کہاں نظر آئے؟ ایسا نظر آئے کہ ادھر امیر المومنین 4.5 سال سے زیادہ فریادیں بلند کرتے رہے، اور یہاں حسین ابن علی اسی شب عاشور میں کھڑے ہو کے یہ آواز بلند کر رہے ہیں، انی لا ارى اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیت، کہ میں نے اپنے اصحاب کے جیسے تو کسی کے صحابی دیکھے نہیں، جانتا ہی نہیں۔ دیکھنا اور بات ہے، دیکھنا نہیں کہا امام نے، لا ارا نہیں کہا، لا عالم کہا۔ اگر لا ارا کہتے تو یہ کہتے ہاں امیر المومنین کے صحابیوں میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا، رسول اللہ کے صحابیوں میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا، امام حسن کے صحابیوں میں ایسا نہیں دیکھا۔ لا عالم کا مطلب یہ کہ جہاں جہاں حسین ابن علی کا علم جاتا ہے، کہ حسین ابن علی کا علم ہمارے علم کی طرح سے محدود نہیں ہے، پوری تاریخ کو نگاہ میں رکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے کہ پوری تاریخ میں مجھے ایسے اصحاب نہیں ملے، اور میں کسی کے صحابی کو ایسا نہیں جانتا جیسے میرے اصحاب ہیں، الحمدللہ، ایسے اصحاب جیسے ہمارے ہیں۔ اور یہ میرے اہل بیت میں بچے، جوان، نوجوان، شہادتوں کا ذکر آپ سن چکے ہیں، بہت سارے تو نام بھی نہیں سنیں گے، لیکن کس اہل بیت کے بچے نے آگے کہا کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، پیاس لگی ہے تو التش کہنا فطری چیز ہے، لیکن کس نے آگے کہا کہ اب مجھے یہاں سے لے چلو، اب مجھے یہاں نہیں رہنا ہے؟ کس نے کہا؟ اگر آپ کبھی مصائب میں سنتے ہو کہ نہیں مجھے نجف کا راستہ بتا دے، مدینے کا راستہ، یہ کوئی مقتل کی باتیں نہیں، کہیں نہیں، یہ ایسے ذاکروں کی اپنی کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے رلانے کے لیے کہتے ہیں لیکن نہیں کہنا چاہیے۔
تو پورے کربلا سے لے کر کوفے تک، کہ کوفہ و شام کی منزل تو کربلا سے کہیں زیادہ سخت ہو گئی تھی، وہاں پہ کب کس نے کہا کہ ہم اس معرکے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں، چلیں اب تو شہادتیں ہو چکی ہیں تو اب کچھ کمپرومائز کر لیں، اب کچھ بات چیت کر لیں، اب کچھ معاملہ حل کر لیں، اب تو یہ قابل برداشت نہیں رہا؟ کس نے کہا؟ نہیں ہوا کبھی، کبھی بھی تاریخ میں یہ نہیں ہوا۔ وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھنچتا ہے تو ہم کھینچتے ہیں۔ تنسیخ یعنی انکار کسی بھی بیعت، اور وہ خط تنسیخ جو کھنچا تو صرف کربلا میں نہیں کھنچا، وہ خط انکار کوفے تک گیا، وہ خط انکار مشام تک گیا، وہ خط تنسیخ کوفے کے دربار تک گیا، وہ خط انکار بیعت کا خط کھنچتا کھنچتا شام کے دربار تک گیا۔ اس طرح سے گیا کہ ہتکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، اسیری ہے، توخ ہے، لنگر ہے، لیکن یزید میں جرأت نہیں ہے کہ دربار میں ایک بار پھر بیعت کا سوال کر لے، نہیں ہے جرأت، کہیں تاریخ میں نہیں لکھا ہے۔ وہ یزید جو بڑے شوق سے شام سے مدینے تک بیعت کا سوال لے کے خط بھیجا تھا، کہاں شام کہاں مدینہ، ایک حسین ہی تو بیعت نہیں کر رہے تھے، لیکن وہاں سے یہاں تک بیعت لینے آیا تھا۔ کربلا میں ایسا کردار پیش کر دیا گیا کہ وہ شام سے جو مدینے کی بیعت مانگ رہا تھا، اسی شام کے دربار میں ہتکڑیوں بیڑیوں میں سید سجاد کھڑے ہیں، لیکن اب جرأت نہیں ہے کہ پھر ایک بار کہے کہ اب بیعت کر لو، اب تو بیعت مانگ لے ایک بار پھر۔ یہاں ہے، ہتکڑی میں ہے، بیڑی میں ہے، بیویاں ہیں، خود تنہا نہیں ہے، بیویاں ہیں، بیویوں کی مجبوری ہے، بچوں کی مجبوری ہے، 4 برس کی بچی ہے، لیکن یزید میں پھر جرأت نہیں ہو سکی کہ ایک بار پھر وہ بیعت مانگے، نہیں مانگ سکتا۔ اس لیے بیعت نہیں مانگ سکتا کہ کربلا نے اور کربلا کے بعد ہر لمحے نے ایسا کردار پیش کیا۔ یہ جاہل نادان لوگ ہیں، ان کے پاس یزید جتنی بھی عقل نہیں ہے آج کے یزیدوں میں۔ یزید بھی کوئی عقل مند نہیں تھا، لیکن آج کے یزیدوں میں اس یزید جیسی بھی عقل نہیں ہے کہ وارث حسین ابن علی سے بیعت مانگ رہا ہے، ابھی بھی مانگ رہا ہے، ابھی بھی مانگ رہا ہے۔ اسے تو کوئی جا کے سمجھا نہیں سکتا کہ حسین ابن علی 26 رجب کی رات میں کہے گئے تھے مثلی لا یبایع مثلا، لیکن احمق ہے نا، یعنی حماقت تو عام ہے، اب پورا امریکہ جانتا ہے، اب آپ لوگوں کے لیے تھوڑی کوئی نئی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مسئلہ، وہ ارادہ، وہ عزم، وہ کردار، وہ شہادت، وہ شوق شہادت جو کربلا کے ایک دن میں نظر آ گئی ہے، وہ پھر تاریخ میں کہیں نظر نہیں آئی۔ لیکن بعد میں ٹھیک ہے نظر نہیں آئی، لیکن کربلا کو کبھی تاریخ میں بھلایا بھی نہیں جا سکا۔ اور وہ خط جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے کھینچا تھا، انکار بیعت والا خط، وہ خط کھنچتا ہی چلا گیا۔ بیچ میں آئے کمزور لوگ بھی آئے، خدا کرے کہ ہمارے درمیان میں بھی ایسے کمزور لوگ نہ ہوں جو آسانی سے جا کر بیعتیں کر لیتے ہیں، دھمکیوں پہ جا کر بیعت کر لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ پھر میں یہ جملہ دہرا دوں کہ تاریخ میں اتنی مضبوطی سے لشکر حق کبھی بھی نظر نہیں آیا جتنا آج ہے الحمدللہ۔ اور یہ مضبوطی اگر آپ کے گمان میں یہ ہو کہ میزائلوں کی وجہ سے ہے، میں نے ارادہ کیا تھا کہ حسن تہرانی مقدم کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے، لیکن شاید نہیں پڑھ پائیں گے، آپ لوگ خود ہی جا کے پڑھیے گا کہ ایک 22-23 سال کے جوان نے اس ٹیکنالوجی میں کیسے اور کہاں تک پہنچایا۔
ایک جوان یہی جو میکینیکل سائنس پڑھا ہوا تھا اس کو ایک ذمہ داری دی گئی، کن حالات میں کیسے، کچھ بھی نہیں تھا، یہاں جو پٹاخے ملتے ہیں وہ بھی نہیں تھے ایران میں، جو کہتے ہیں نا وہ میزائل پٹاخے دیکھ کے انہوں نے عبدالکلام کس نے جو ہے یہ میزائل بنائے ہوئے، پٹاخے نہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، راکٹ دیکھ کے چھوٹے چھوٹے، وہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ایک بڑی مشکل سے 4 میزائل ملا تھا، بہت چھوٹا معمولی سے 4 میزائل، بڑے بات چیت کرنے کے بعد یہاں سفر وہاں سفر، کوئی تو ملنے ہی تیار نہیں تھا، کسی سے بات ہی نہیں ہو سکتی تھی. یہ سعودی عرب تو پہلے یہی حال تھا، اس وقت روس بھی ادھر ہی تھا، پورا یورپ تھا، پورا امریکہ تھا، سب تھے. 2 ملکوں نے بات کرنا گوارا کیا، ایک لیبیا، دوسرے سیریا، اور ذرا سے کچھ بات جو ہے نارتھ کوریا، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ تھا کیسے آئے کیا ہو. تو ان لوگوں نے بات کرنا، بڑی ساری بات کرنے کے بعد، بہت سارے نیگوسیشن کے بعد، سب کچھ کے بعد 4 میزائل ملے. ایسے میزائل نہیں، خیبر شکن جیسے نہیں، ایسے معمولی سے میزائل. ان 4 میزائل میں سے ان لوگوں نے صرف ایک میزائل کے لیے بہت اجازت مانگی کہ بھئی 4 ہے تو قیمتی ہے نا، تو ایک کو کیسے برباد کیا جا سکتا. کیا نہیں، ایک برباد ہونے دو، ایک برباد ہو جائے تاکہ پھر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بنے. تو ایک کو کھول کر دیکھ کر ریورس انجینئرنگ کرنے کے بعد اس منزل تک پہنچایا کہ پھر چھوٹے سے بڑھتے ابھی میزائل کی دنیا میں پوری سپر پاورز حیرت میں ہیں کہ یہ کہاں سے کیسے بن گئے، سوچا ہی نہیں تھا، تصور نہیں کیا. لیکن عزیزو، میں یہ بات سنانے کے لیے آپ کو یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاد کو صرف تلوار نہ سمجھیں. وہ جو آج میزائل چلا رہے ہیں وہی مجاہد نہیں ہے، وہ جنہوں نے اپنے علم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہاں تک پہنچایا وہ بھی تاریخ کے مجاہد ہیں، تاریخ کے وہ عظیم مجاہد ہیں. اور یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ خط طے کیا ہوا تھا، خط حسین ابن علی. یہی چیز قوت دیتی ہے، اور کسی جگہ پر اتنی قوت ہے ہی نہیں، اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں. پیسہ، دولت، تنخواہیں، لاکھوں کی تنخواہیں، انعامات، یہ کہاں تک ہوں گے؟ کتنا ابھی دیکھیں اسرائیل کے لشکر میں، یہ سب تو وہیں اچھے لگتے ہیں کہ جب جان بچی رہے، جان بچے تبھی تو ان سب کا استعمال کرے. لیکن جب کوئی جان دینے کو تیار ہو جائے، پھر جان دینے کو چاہے وہ اللہ کے نام پہ یمن اور لبنان اور ایران کے لوگ تیار ہوں، یا جان دینے پہ اگر ویتنام کے لوگ بھی تیار ہو جائے، اللہ کے نام پہ نہ بھی ہوں، پھر صرف جان دینے کو تیار ہو جائے. دیکھیں قانون تو قانون ہے، جان دینے والے کبھی بھی ان سے شکست نہیں کھا سکتے کہ جو جان اپنی بچانا چاہتے ہیں. یہ تو فرق ہوگا، چاہے وہ ویتنام ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ کوئی اور بھی سرزمین ہو. جب جان دینے ہی کا ارادہ کر لے کوئی تو پھر کیا کر سکتے ہیں. لیکن عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ خط جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے کھینچا تھا، جو اپنے جد کا خط تھا، جو لائن رسول اللہ نے کھینچی تھی کہ سورج ہو، چاند ہو، زیورات ہو، لالچ ہو، دولت ہو، فلاں کس خاندان میں شادی ہو، یہ سب کچھ کہا نہیں، میرے ہاتھ پہ سورج بھی لا کے رکھ دو، میرے ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دو. تو رسول اللہ کا انکار ہے، وہ کبھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے. اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے لے کر کے بعد تک، شام تک، اور شام کے بعد جتنے بھی حسین کے فرزند آئے تب پوری تاریخ میں، آخر کربلا کے بعد 200 سال تک، سن 61 ہجری سے لے کے 260 ہجری تک فرزندان حسین ابن علی آتے رہے. لیکن اس کے بعد بھی کسی بھی حاکم نے ایک بار بھی جرأت نہیں کی کہ آ کر کسی فرزند حسین ابن علی سے بیعت مانگے، حکومت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. ہارون رشید کی حکومت ایسی تھی کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہتا تھا کہ ٹھیک ہے یہاں بغداد میں نہیں برسو، جہاں بھی جا کے برسو گے اس کا ٹیکس، اس کی پیداوار کا ٹیکس ہمارے پاس آ جائے گا، بغداد تو آ جائے، کہیں بھی بارش ہو. اتنی بڑی حکومت ہونے کے بعد بھی زندان میں رہنے والے، 14 سال زندان میں رہنے والے
امام کاظم علیہ السلام سے ایک بار بھی بیعت کا سوال نہیں کر سکا، ایک بار بھی، پوری تاریخ گواہ ہے۔ مارا، گھر جلایا، زندان میں رکھا، شہید کیا، زہر دیا، عزیزوں کو مارا، اصحاب کو قتل کیا، ہزاروں کو قتل کر دیا، لیکن ایک بار بھی بیعت مانگنے کوئی نہیں آیا، یہ نہیں ہو پایا۔ تو یہ موضوع جو آپ کے سامنے قرار دیا ہے، یہ اسی لیے قرار دیا ہے کہ یہ انکار، یہ خط انکار آج بھی جاری ہے۔ جب بھی باطل کی طرف سے بیعت کا سوال ہوگا تو جو راہ حسین ابن علی کے مسافر ہیں ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں، دوسرا کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ جو امام نے خود بیان کر دیا تھا کہ قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ، اے کاش کی، نعرے تو ہم بھی لگا لیتے، اے کاش کی ہیہات من الذلہ، حسین ابن علی کے اس نعرے کو ہماری قوم بھی سمجھ جائے، امت مسلمہ پوری سمجھ جائے۔ صرف ایک نعرہ، ہیہات من الذلہ، یعنی ذلت کسی بھی طرح سے قبول نہیں ہے، کسی بھی حالت میں۔ اگر آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے آپ کے سامنے کئی سارے جملے پڑھے تھے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کے، کہ امام نے کتنی بار یہ لفظ کس طرح سے استعمال کیا ہے، ابھی نہیں پڑھا جا رہا ہے، لیکن یہ سب سے خوبصورت جملہ امام کا یہی ہے کہ ہیہات من الذلہ، ذلت کسی بھی طرح سے قبول نہیں ہے۔ اور جو یہ طے کر لیں کہ ہمیں ذلت قبول نہیں ہے، اور وہ بھی اللہ کے لیے یہ طے کریں والذین جاہدوا فینا، تو پھر انہیں کوئی بھی رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے پہلے ہی یہ طے کر دیا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، تو مومن ہوں تو اللہ عزت آج بھی دینے والا ہے۔ کس نے تصور کیا تھا کہ ایک چھوٹے سے گروہ 8 ارب سے زیادہ آبادی والی دنیا میں ایک 20-22 کروڑ کے شیعہ لوگوں کا ایک رہبر، کس نے سوچا تھا کہ اس کو پوری دنیا ایسی عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے؟ دیکھ رہی ہے نا ابھی۔ اب یہ آپ امید نہ رکھیں کہ یزید بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، یہ آپ امید نہ رکھیں کہ حاکم شام بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کی امید تو نہیں ہے کہ عمرو عاص بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ تو ایسے عمرو عاص کو جدا کریں، حاکم شام کو جدا کریں، یزیدوں کو جدا کریں، لیکن ہر آزاد انسان، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں الحمدللہ، یہ بات کہنا چاہیے، کسی نے یاد بھی کرایا تھا کہ اسی ہمارے ملک میں کتنے سارے نان مسلمز یوٹیوبرز، دیگر افراد، ان کے پچھلے دنوں میں چند ہفتوں کی آواز تو سنیں، الفاظ تو سنیں، ان کے ریکارڈنگز تو سنیں، ان کے باتیں تو سنیں، پھر اس کے نیچے مجھے تو نہیں پسند ہے، لیکن خاص کر پچھلے دنوں میں 2-4 بار ایسا ہوا، کچھ کمنٹس بھی جا کے لوگوں کو پڑھے کہ کیا کمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے کبھی انسان کو، جیسے بتایا تھا نا کہ حضرت ابراہیم کو اچھا لگ رہا تھا کہ میرے رب کی کوئی اور تعریف کرے، ابراہیم تو اور اچھی تعریف کر سکتے تھے، چاہے وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اب اللہ نے بتایا نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے، لیکن کوئی دوسرا ہے تو کوئی دوسرا اگر میرے رب کی تعریف کرے، بھائی اتنی بھیڑ بکریاں کیوں دے رہے ہو، خود ہی تعریف کر لو نا، اتنی سی بات ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، خود کر لیں۔ ابراہیم سے بہتر کون کر سکتا ہے، ابراہیم سے بہتر کون سا فرشتہ کر سکتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو تو مزہ اس میں آ رہا ہے کہ کوئی غیر میرے رب کی حمد کر رہا ہے، کوئی غیر کر رہا ہے، تو یہ تو ہے اچھی بات، یہ تو لذت بخش بات ہے۔ اب پوری دنیا کے میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، تو یہ جو میں جملہ کہنے جا رہا تھا پورا کر دوں کہ اگر آپ کے گمان میں یہ ہے کہ یہ سب جو ہے میزائل کی طاقت کے ذریعے سے ہوا ہے، تو میزائل وزائل تو بعد میں ہے، اس سے پہلے وہ عظیم لیڈرشپ ہے جس نے صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، وہ لیڈرشپ ہے۔ والذین جاہدوا فینا کا اس زمانے کا سب سے عظیم نمونہ، اب اتفاق سے ان لوگوں نے تصویر آپ کے سامنے لگا دی ہے، مجھے تو نہیں دکھ رہی ہے،
لیکن یہ تصویر نظر میں رکھیں. آج ہمیں تھوڑا لمبا سفر کرنا پڑا نماز جمعہ کے لیے، ادھر دور حضرت گنج کی طرف جانا پڑا، تو دیکھا کہ ایسے تصویریں رہبر انقلاب کی لگی ہوئی. ایک احمق نے رہبر انقلاب کی تصویر وہ چھوٹی سی بستی میں ہٹانا چاہیے. اناؤ کون جانتا ہے؟ اچھا اناؤ جانتا ہے، اناؤ میں شیعہ کو کون جانتا ہے؟ کتنے شیعہ ہیں؟ تو احمق تو ہے نا. تو پورا ہندوستان رہبر کی تصویروں سے بھر گیا اور سوشل میڈیا بھی بھر گیا. اب یہ پورے لکھنؤ کی تصویریں جو بھی دیکھو اٹھا کے جو ہے ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہے، اور یہ بیچاروں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. امام حسین کی قبر دیکھ کے تکلیف ہوتی تھی. بنی امیہ کو امام حسین کی قبر برداشت نہیں تھی، ہل چلایا، نشان تک مٹا دیا، پانی بہا دیا، کیونکہ نہیں چاہیے ان کو کوئی بھی نشانی نہیں چاہیے. یا آل سعود کہیں یا آل یہود کہیں، انہوں نے مکے اور مدینے سے سارے نشان مٹا دیے، چونکہ یہ حالت ان کو، یہ نشانیاں ان کی حکومت کے لیے خطرہ ہیں. حسین ابن علی کی قبر بنی امیہ کی حکومت کے لیے خطرہ ہے. حسین ابن علی کی عزاداری آج کے ظالموں کی حکومت کے لیے خطرہ ہے. اے کاش کہ ہم ایسی عزاداری بنا سکیں، لیکن ہے، ہم کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن عزاداری ظالموں کے لیے خطرہ ہے. پوری دنیا کے ظلم کے لیے نام حسین ابن علی خطرہ ہے، پوری دنیا کے ظلم کے لیے. اور ابھی تک بیچارے نہیں سمجھتے تھے، لیکن اب محسوس کرنے لگے ہیں. تو پھر آپ بھی ایسا کریں کہ محسوس کرا کے جا کے چپکے سے بیٹھ نہیں جائیں کہ رسم ادا ہو گئی. انشاءاللہ اس خط کو اپنے دل تک پہنچائیں جو خط حسین ابن علی نے مدینے سے، کوفے سے، کربلا سے، کوفے سے شام تک کھینچا ہوا تھا. وہ خط آپ تک آئے. کیسے آئے؟ میں چند جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں جلدی جلدی. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھے پر محمد ایک عہد ہے، قرآنی عہد تو ہم نے بیان کر دیا آپ کی خدمت میں. آج دوپہر سے پہر کی مجلس میں بھی امیر المومنین کا وہی جملہ پڑھا جو امیر المومنین نے مالک اشتر کی شہادت کے بعد کہا کہ مالک اشتر نے وعدہ پورا کر دیا، عہد پورا کر دیا، اور قضا نحبا، شہادت کی منزل تک پہنچ گئے. گریہ کیا امیر المومنین نے، بہت زیادہ گریہ کیا. کسی بھی بنی ہاشم کے لیے، خاندان کے فرد کے لیے امیر المومنین اس طرح نہیں روئے جس طرح مالک اشتر کے لیے روئے. چونکہ مالک اشتر خاندان کے نہیں تھے لیکن خط پہ تھے، خط امیر المومنین پہ تھے، خط رسول اللہ پہ تھے. کسی بھی فرد کے لیے رہبر انقلاب اس طرح نہیں روئے جیسے شہید قاسم سلیمانی کے لیے روئے. رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر والے تو سب مرتے ہی رہیں، کون جو رہنے والا ہے. لیکن اگر ایک ایسا مجاہد اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے، خط پہ رہنے والا اس دنیا سے گزر جاتا ہے، تو دل تڑپ جاتا ہے. اور کسی بھی انسان کے لیے پوری دنیا کی آنکھیں آج کے زمانے میں نہیں روئیں اس طرح سے جس طرح سید حسن نصر اللہ کے لیے روئیں. کیوں روئیں؟ اس لیے ایک چھوٹے سے ملک میں کچھ جنگ کر رہے تھے؟ نہیں، خط حسین ابن علی پہ قائم تھے، اس لیے روئے. عہد کیا ہوا تھا، ذوالحرقین والا عہد کیا تھا، تو ذوالحرقین کی طرح اپنا عہد پورا کر کے اس دنیا سے گئے. تو روئیں گے، دل روئیں گے، دل روتے رہیں گے. لیکن اس عہد کو میں امام صادق علیہ السلام کی زبان سے یاد دلانا چاہتا ہوں چند جملے میں. اللہم صلی علی امام سے منسوب، امام سے نقل چند جملے جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ پڑھتے تھے. میں نے خود ڈائریکٹ سنا ہے. وہ شخص نام میرے ذہن سے نکل گیا چونکہ بہت پہلے 12-15 سال پہلے سنا تھا کہ جو امام خمینی کے ساتھ ایک عالم تھے، بزرگ تھے، رہتے تھے نجف میں بھی 12 سال امام خمینی شہر بدر کیے گئے تھے، ملک بدر کیے گئے تھے، اور بھی جگہوں پر ساتھ میں رہے. تو ان کا یہ کہنا تھا، جو ظاہر وہی دیکھ سکتا ہے جو بہت قریب ہو، امام خمینی کی جو کتاب تھی مفاتیح الجنان، اس میں وہ حصہ، کسی بھی کتاب کو اگر کہیں سے آپ بار بار کھولیں گے تو وہاں اس کا رنگ وہاں پہ تبدیل ہو جاتا ہے، کلر اس کا بدل جاتا ہے. جی ہاں. تو ان کا کہنا تھا
آخری عمر میں امام خمینی کے پاس کتاب خانہ وتاب خانہ نہیں تھا، ضرورت بھی اس کی نہیں تھی. جو علم کو اپنے دل میں اتارتا اسے اتنی کتابوں کی ضرورت نہیں رہتی. فقط 2 اہم کتابیں تھیں، ایک قرآن اور ایک مفاتیح الجنان، اور 2-4 کتابیں اور وہ بھی رکھی ہوئی ہیں. وہ چھوٹے سے گھر میں 2 کمرے کا، بہت چھوٹے چھوٹے کمرے، 10 بائی 10 کا یا 10 بائی 8-9 کا چھوٹا چھوٹا 2 کمرہ ہے، بڑے کمرے نہیں جیسے ہمارے آپ کے کمرے. اور اس میں بیچ میں پردہ لگا ہے، پیچھے جو ہے وہی چھوٹا سا کچن ہے، اور صحن بہت چھوٹا سا صحن ہے، یعنی بس سیڑھیاں چڑھنا اور ذرا سا صحن ہے. اور اس صحن میں پھر وہ ایک چھوٹا سا پل بنا دیا گیا تھا، چونکہ سیڑھی سے اترنا اور چڑھنا امام خمینی کے لیے ممکن نہیں رہ گیا تھا آخری عمر میں، تو ایک ایسا پل بنا دیا تھا جو سامنے حسینیہ تھا، حسینیہ جماران، جہاں پہ آپ جتنی بھی ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں وہیں پہ امام خمینی تقریر کرتے تھے. تو وہ چھوٹا سا لکڑی کا اتنا اونچا پل بنا دیا گیا تھا کہ نیچے اوپر چڑھنا نہ اترنا پڑے، اپنے کمرے سے نکل کے وہاں حسینیہ تک سیدھے اسٹیج تک پہنچ جائیں. بھائی اتنا سا، وہ بھی چھوٹا سا گھر، وہ بھی کرائے کا گھر تھا، کرائے کا گھر تھا جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. تو اس میں وہ کتاب ابھی بھی رکھی ہوئی ہے، وہ مفاتیح، وہ قرآن، اور 2-4 کتابیں اور. بہت معمولی سا صوفہ، اس پہ ایک سفید چادر بچھی ہوئی، چونکہ صوفہ جب بہت زیادہ خراب ہو جائے تو اس کو چھپانے کے لیے اس کے عیب کو ایک چادر وادر بچھا دی جاتی ہے. تو بس ایک سفید چادر اس لیے کہ بھئی گندگی کا احساس اس پہ جلدی ہو جائے، گندا نہ رہے. گندگی مومن کو کبھی پسند نہیں ہوتی. تو اتنی سی زندگی میں جو مفاتیح تھی، اس مفاتیح میں سب سے زیادہ جہاں کا کلر تبدیل ہو گیا تھا وہ دعائے عہد تھی. دعائے عہد ہے ہی ہے عہد کرنے کے لیے، وہی عہد جو قرآن کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ سے کیا ہوا عہد ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ سے کیا ہوا عہد. وہی عہد جو قرآن نے سارے انسانوں کے لیے کیا، لیکن سارے انسان بھول. الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، وہ عہد ہے. لیکن اس عہد کو امام صادق علیہ السلام نے، ظاہر ہے کہ وہ وقت زمانہ نہیں تھا، امام زمان کے آنے کے دور نہیں تھا. لوگ کہہ رہے تھے، بنی امیہ کے ظلم کو دیکھ دیکھ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب امام مہدی کب آئیں گے، امام مہدی آ جائیں، امام مہدی نجات دیں. اس وقت بھی کہہ رہے تھے، امام کے پاس بھی آگے بیٹھ کے کہہ رہے تھے. امام نے کہا ایسا نہیں ہے آئے نجات دے، تو امام نے اسے کہا کہ ایسا نہیں کہ وہ امام قائم آئے گا تو تمہیں نعمتیں دینا شروع کر دے گا، جنگ کرنا پڑے گی، ظالموں کو مقابل میں کھڑا ہونا پڑے گا. ابھی تو ایسے ہی آگے درس ورس سن کے چلے جاتے ہو، جیسے ہم لوگ مجلسیں سن کے چلے جاتے ہیں ثواب واب لے کے. امام کے ساتھ تو یوں نہیں رہنا ہوگا کہ آؤ امام کے پاس بیٹھو، ہاتھ چومو، اور امام کے پاس تو کمی نہیں ہوگی، دسترخوان بھی لگا ہوگا تو کتنا اچھا کھانا ہوگا، جو امام کا دسترخوان ہوگا تو ثواب لے کے چلے جائیں. ایسا کچھ نہیں ہے. امام کے ساتھ باطل قوتوں کے مقابل میں جنگ کرنی ہوگی، سخت جنگ ہوگی. باطل قوتیں یوں تو نہیں ماننے والی ہیں، عام لوگ مان جائیں گے. عام لوگ آمادہ ہو رہے ہیں، ابھی بھی آمادہ ہیں. پوری دنیا، صرف مسلمان نہیں، صرف شیعہ نہیں، صرف سنی نہیں، پوری دنیا کے ذہن آمادہ ہو گئے ہیں. پوری دنیا کے ظالموں اور منافقوں کو دیکھ دیکھ کر ذہن آمادہ ہے کہ کوئی ایسا آئے جو دل سے حق کی بات کہے، دل سے عدالت کی بات کرے، عدالت کا جھوٹا فریبی نعرہ نہ لگائے، دل سے کہے. تو اس کے لیے دنیا پوری آمادہ ہو رہی ہے. تو لوگ تو آمادہ ہو جائیں گے. حدیث میں بھی ہے کہ امام آئیں گے، جب اپنا ہاتھ پھیریں گے لوگوں کے سر پہ تو لوگوں کی عقل بڑھ جائے گی. تو اس کے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک ایک کے سر پہ امام ہاتھ رکھیں گے اور آپ بھی جلدی آگے بڑھ جائیں گے، امام میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لیں. یہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ امام کی حکومت کا جو سایہ ہوگا، امام کی حکومت ہی ایسی ہوگی کہ لوگوں کی عقل بڑھ جائے گی. بڑھ جاتی ہے عقل. ابھی ایک امام کے غلام کی حکومت دیکھ کے بہت سارے لوگوں کو بصیرت آ گئی، سمجھ آ گئی، شعور آ گیا، بات سننے کو تیار ہو گئے. ابھی تو آپ اس زمانے کی بات کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات اس زمانے میں کبھی پڑھ چکا ہوں، لیکن پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں کہ کب آپ نے سنا ہے، کب سوچا ہے کہ کسی ایک انسان کی، ایک فقیہ کا خطبہ جمعہ سننے کے لیے پوری دنیا اتنا آمادہ ہو جائے؟ کب سنا ہے آپ؟ بھول تو نہیں گئے نا؟ ابھی ہوا ہے نا؟ کتنے مہینے گزرے ہیں؟ 7-8 مہینے. پوری دنیا، صرف مومن نہیں، صرف مسلمان نہیں، جتنے غور سے آپ سن رہے تھے اس سے کہیں زیادہ غور سے وائٹ ہاؤس سن رہا تھا. جی ہاں،
یورپ کے سارے ادارے سن رہے تھے، اسرائیل سن رہا تھا، ہر طرف لائیو رہبر انقلاب کا خطبہ سنا جا رہا تھا. تو یہ مسئلہ یہ رہبر انقلاب کا کچھ کمال نہیں ہے، یہ حالات ایسے اللہ بنا دیتا ہے کہ ایک فقیہ کی بات سننے کے لیے پوری دنیا اس طرح مجبور ہو جائے. تو جب ایک فقیہ کی بات اس طرح سنی جا سکتی ہے تو کیا آپ کے لیے عجیب لگتا ہے کہ امام ظہور کریں امام کی بات سننے کے لیے؟ یہ ہمارے مومنین آئے کہ ہاں فرش عزا بچھاؤ ہم آپ کی بات سنیں گے؟ اس طرح امام آئیں گے؟ جب ایک فقیہ کی بات اس طرح پوری دنیا میں لائیو ہر انسان فکر مند تھا. میں اس وقت جب سن رہا تھا تو ٹیلی ویژن میں سن رہا تھا، موبائل میں سے یہ دیکھ رہا تھا، اسی لیے میں بعد میں پھر دوبارہ سنا، کتنے غور سے نہیں سن پایا. دیکھ رہا تھا کون کون سے چینل سنا رہے ہیں، تو دہشت گرد چینل بھی سب لائیو دکھا رہے تھے. وہ زبان بھی نہیں معلوم تھی. بھئی کسی کی زبان کسی کا خطبہ بیان کرنا ہوتا ہے تو کوئی ترجمہ کر رہا ہوتا ہے، تو اتنی جلدی ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن لائیو سب دکھا رہے تھے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے. وہ تو اس لیے دکھا رہے تھے کہ ابھی اسی خطبے کے درمیان میں کوئی میزائل آ کے گرے گا، کوئی بم بھی اڑ جائے گا تو ہمیں ٹی آر پی بڑھ جائے گی، شاید اس لیے دکھا رہے تھے. لیکن یہ تو اللہ کا کام ہے کہ کسی بھی ذہنیت کے ساتھ تم حق بات پوری دنیا کو سناؤ. تو اللہ انتظام کرے گا. تو امام زمان کی وحدت جب بلند ہوگی مکے سے تو پوری دنیا سنے گی، معجزے کے بغیر سنے گی. لوگ یہی مجبور ہوں گے سنانے کے لیے. انشاءاللہ معجزہ بھی ہو اگر اللہ کی مرضی ہو سنیں گے سر. آمادگی ہے یہ عجیب آمادگی ہے پوری دنیا کی. آپ شیعوں سے زیادہ آپ اہل سنت کے چینل جا کے دیکھیں کس طرح امام مہدی کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم لوگ تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے کس طرح امام مہدی کی مسلسل باتیں ہو رہی. سارے نمونے پیش کیے، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. میں بھی آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ ایسے دہشت گرد سفیانی جیسے غولانی جیسے سفیانی موجود ہیں. سید خراسانی بھی موجود ہے. سید خراسانی کون ہے؟ یہ سب روایتوں میں ہے نا. اب رہبر تو خراسانی کے ہیں، خدا کرے یہی ہوں. بعد میں بھی کوئی خراسان کا ہو سکتا ہے، لیکن خدا کرے یہی ہوں. علامات تو وہ سید یمانی بھی موجود ہے. کس نے کب سوچا تھا کہ یمن کا کوئی سید ایسا اٹھے گا جو ساری دنیا کی طاقت ہجوم بنا کر 19 ملک اپنے بیڑے اور اسلحے لے کر آئیں گے اور سب پھر دوبارہ فرار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کس نے سوچا تھا؟ نہیں سوچا تھا نا. تو یہ تو شاید حالات بن رہے ہوں. اور میں آپ کو ایسے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، بس صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے حالات بن رہے ہوں تو ہمیں اور آپ کو بھی تھوڑا آمادہ ہونے کی ضرورت ہے. اتنا سا مسئلہ ہے. اور آمادہ ہونے کے لیے اگر آپ چاہیں تو وہی دعا جا کے کبھی پڑھیں. وہ بعض جگہ کورس کے طور پہ لوگ پڑھتے ہیں، سال بھر پڑھتے رہتے ہیں، ہر دن صبح نماز کے صبح کے بعد پڑھتے رہتے ہیں، عادتاً پڑھتے رہتے ہیں. وہ نہ بھی پڑھیں لیکن ایک بار جا کے پڑھیں. اسی تاسوعہ میں، اسی 9 محرم کو، اسی عاشور میں زیارت عاشورہ بھی پڑھیں. انی سلم لمن سالمکم بھی پڑھیں، انی حرب لمن حربکم پڑھیں. لیکن ایک مرتبہ جا کر وہی عہد پڑھیں امام صادق کی زبان سے جو عہد حسین ابن علی نے رسول اللہ سے کیا ہوا تھا. وہی عہد. وہ عہد کیا ہے؟ اللہم انی اجدد لہو فی صبیحت ہذا فی صبیحت یوم ہذا وما عشت من ایامی عہدا و عقدا و بیتا لہو فی ذالک لا احول عنہا ولا اذول عبدا. اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں تجھے گواہ بنا کر، اس طرح پڑھیں، صرف الفاظ نہیں پڑھیں. اے میرے اللہ میں تجھے مخاطب کر کے، تجھے گواہ بنا کر تیرے سامنے میں تیرے امام کے لیے عہد کر رہا ہوں اس صبح میں، اور اس کے بعد جو بھی ہماری زندگی ہوگی اس پوری زندگی کے لیے عہد کر رہا ہوں. عہدا و عقدا و بیع، عہد بھی کر رہا ہوں، عقد بھی کر رہا ہوں. عقد یعنی اپنے دل میں گہرائیوں میں پہنچا رہا ہوں، اور بیعت کر رہا ہوں امام زمان کے لیے، بیعت کر رہا ہوں. بیعتا لہو ذالک، کہ ایسی بیعت کی لا احول ولا اذول ابدا، کہ جو چھوڑنے والی نہ ہو، جو ترک کرنے والی نہ ہو، جو بھلا دینے والی نہ ہو. اللہم اجعلنا من انصارہ و اعوانہ والذابین عنہ والمصارعین علیہ فی قضاء حوائجہ والممتثلین لأوامرہ والمحامین عنہ والسابقین الی ارادتہ
والمستشہدین بین یدیہ، یہ ہے کیا؟ پروردگارا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارا اگر ہمارے اندر کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، تو تو ہمیں امام کے ناصروں میں بنا دے۔ اللہ سے دعا کی جائے، اللہم اجعلنا من انصارہ وعوانہ، اے میرے اللہ میری کوتاہیوں کو درگزر کر، تو مجھے امام کے ناصروں میں، امام کے مدد کرنے والوں میں، دونوں لفظ اعوانہ وانصارہ والذابین عنہ، اور امام کا دفاع کرنے والوں میں قرار دے، والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ، اور امام کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھنے والوں میں قرار دے۔ امام کی حاجت، اپنی حاجت لے کے نہیں امام کے پاس، یہی فرق ہے۔ جو آپ عریضے میں لکھتے ہیں وہ صرف اپنی حاجتیں لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دعائے عہد میں اپنی حاجت کی بات نہیں ہے۔ دعائے عہد میں یہ ہے کہ ایک مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے میرے اللہ امام کی حاجت پورا کرنے کے لیے مجھے تیزی سے، سابقینہ یعنی تیزی سے آگے بڑھنے والوں میں قرار دے، ٹھہر ٹھہر کے نہیں کہ ابھی بیٹی کی شادی باقی ہے، ابھی یہ باقی ہے، ابھی فلاں باقی ہے، ابھی یہ پیسہ نہیں آیا ہے۔ امام کی آواز آئے تو وہ سابقینہ، سبقت لے جانے والے، تیزی سے آگے بڑھنے والے میں قرار دے۔ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، ہم یہ پڑھ بھی نہیں رہے، دعا بھی کریں انشاءاللہ تعالی، جن کا ارادہ ہو، البتہ جو چاہتے ہوں۔ یہ سبقت، امام کی حاجت، ایک جملہ میں کہہ دوں، امام کی حاجت یعنی کیا؟ امام کی حاجت کیا ہے؟ اب آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہو نا کہ امام کے سامنے میری حاجت یا امام کی حاجت؟ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حاجت کے طور پہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ امام کی حاجت ہے ہی نہیں۔ امام کی حاجت ہاتھ ملانا نہیں ہے، واہ واہ کرنا نہیں ہے، ہاتھ چومنا نہیں ہے، لفافے دینا نہیں ہے، کھانا پہنچانا نہیں ہے، خمس لانا امام کی حاجت نہیں ہے۔ امام کی حاجت فقط اور فقط ایک ہے کہ دنیائے ظلم کا خاتمہ کیا جائے، عدالت امیر المومنین کا پرچم بلند کیا جائے۔ تو اس حاجت کو پورا کرنے میں اے میرے اللہ ہمیں تیزی سے آگے بڑھنے والوں میں قرار دے۔ اس حاجت کو، امام کی اس حاجت کو، امام کی حاجت ہے، وہی حاجت امام کی ہے جو حسین ابن علی کی حاجت تھی۔ امام اس لیے تھوڑی نہیں کہہ رہے حل من ناصر ینصرنا، آؤ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، یعنی سب مارے گئے اب مجھے بچا لو، اس لیے امام مدد مانگ رہے تھے؟ نہیں، امام اسی خط کو آگے جاری رکھنے کی مدد مانگ رہے تھے، خط حسین ابن علی جاری رہے، اسی کی مدد مانگ رہے۔ اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے والمحامین عنہ، امام کی حمایت کرنے والوں میں قرار دے، والممتثلین، اب آگے پیچھے ہو جا رہا ہے، والممتثلین لأوامرہ، امام کے امر اور امام کے حکم کی پوری طرح سے امتثال اور پیروی کرنے والوں میں قرار دے۔ دعا کی جا رہی، یہ دعا کی جا رہی، اور آخر میں جملہ یہ ہے کہ والمستشہدین بین یدیہ، اور اے میرے اللہ یہ ساری منزلیں طے کرتے کرتے امام کی نظروں کے سامنے ہمیں شہادت عطا فرما۔ یہ مستشہدین کا جب لفظ سنے، اے میرے اللہ امام کے سامنے ہمیں شہادت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ بس یہیں پہ تمام کر دیتے ہیں عزیزوں۔ اب اگر دیر ہوتی ہے تو یہ میری غلطی ہے، زیادہ پڑھنا نہیں، آپ اس طرح سن رہے ہوتے ہیں کہ میں گھڑی نہیں دیکھ پاتا۔ جی ہاں، اب گھڑی ابھی دیکھی تو دیر ہو چکی ہے، آلریڈی دیر ہو چکی ہے۔ اللہم صلی اللہ جی ہاں، بس میں نے تمام کیا عزیزو۔ والممتثلین لأوامرہ، اگر ہمارے کہنے سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو ابو الفضل عباس کو دیکھتے چلے جائیں، امتثال امر امام سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ حکم امام کے سامنے کیسے تسلیم ہو جانا ہے، اور وہ ذاکروں کی باتیں اپنے ذہنوں سے بالکل ہمیشہ کے لیے پاک کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں کہ بار بار غیظ آ رہا ہے، غیظ آ رہا ہے، غیظ آ رہا ہے، امام نہیں روک پا رہے ہیں، پھر جناب زینب کو بلا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ توہین ہے، یہ ابو الفضل عباس کی توہین ہے۔ کسی تھرڈ کلاس کے مقتل میں بھی یہ باتیں نہیں، پہلے اور دوسرے درجے کا تو مقتل چھوڑیں،
تھرڈ کلاس کے مقتل میں بھی آپ کو یہ کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ بھیا مجھ سے تو عباس نہیں ٹھہرتے، اے میری بہن تم جاؤ بلاؤ، میں تو بار بار روک چکا ہوں۔ ابو الفضل عباس وہ ہیں کہ فقط اور فقط امام کے اشاروں کو بلکہ امام کے دل کی دھڑکنوں کو سمجھنا چاہتے، کب میرا مولا کیا چاہے اور امتثال امر ہو جائے، امتثال امر۔ یہ اپنے محلے کے کسی نہیں معلوم میں لفظ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، کیا تصویر بنائی ہوئی ابو الفضل عباس کی، ایسے جذباتی کہ کچھ نہیں سنبھلتے، پھر خود نہیں سنبھلتے، آخر میں تو نہیں سنبھلے تو جناب زینب کا سہارا لیا۔ کیا تصویر بنائی، کتنی توہین کرو گے بھائی، امیر المومنین کے فرزند کی ایسی توہین، اللہ اکبر، ام البنین کے فرزند کی ایسی توہین جائز نہیں ہے۔ ابو الفضل عباس حسین ابن علی کے آنکھوں کو، مزاج کو، فطرت کو، طبیعت کو کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، البتہ جہاں ضرورت ہوئی کہا دوسروں کو سنبھالنا ہوا، سب کچھ سنبھالنا ہوا، لیکن ابو الفضل عباس نہیں۔ ابو الفضل عباس کے لیے زیارت میں بھی یہ کلمہ المطیع للہ ولرسولہ، حسین ابن علی کی اطاعت ایسی کی ابو الفضل عباس نے کہ حسین کی اطاعت کو رسول اللہ کی اطاعت، حسین ابن علی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا۔ ایسے اطاعت ہے، ایسا امتثال ہے، ایسی پیروی ہے۔ لہٰذا عصر عاشور سے پہلے حسین ابن علی کے سامنے آ کے کچھ کہتے ہوئے بھی عباس کو بہت فکر کا مرحلہ ہے، کیا کہیں، کیسے اجازت لیں، مقتل میں تو اب جانا ہے چونکہ کوئی بھی نہیں رہ گیا ہے۔ پہلے عرض کیا کہ ہمارے درمیان میں رائج یہ ہے کہ علی اکبر تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، مقتل کے الفاظ تبدیل کر دیے ہیں، جملے بھی بعض لوگوں نے ترجمہ تبدیل کر دیا ہے۔ آخری شہید جو مقتل میں خود جانے والا ہے وہ ابو الفضل عباس ہے، ورنہ آخری شہید تو عبداللہ ابن حسن ہے، جن کی شہادت میں نے کل آپ کے سامنے پڑھی، حسین ابن علی سے پہلے، امام حسین کا بچہ ہے، لیکن وہ جو خود مقتل میں جانے والا ہے آخری، وہ ابو الفضل عباس ہے۔ اور آخری لمحوں میں بس ابو الفضل عباس یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں آقا سے کس طرح کہوں، جانا تو آسان ہے، لیکن اس کے پہلے جو بھی مقتل میں گیا وہ حسین کو تنہا چھوڑ کے تو نہیں گیا تھا، کوئی فرزند رسول اللہ کو بیویوں کے درمیان میں اس طرح سے تنہا تو چھوڑ کے نہیں۔ یہ امتحان صرف ابو الفضل عباس کا تھا۔ اللہ اکبر، کہ ہم خیمے سے نکل کے جب مقتل کی طرف بڑھیں گے تو میرا آقا یہاں پہ بالکل تنہا ہوگا، حسین تنہا ہوگا۔ جو بھی جاتا تھا تو بہت مطمئن ہو کر کہ کوئی بھی نہ ہو یا ہو لیکن عباس تو ہے نا، میرا چچا عباس تو ہے، میرے ماموں عباس تو ہے، میرا آقا عباس تو ہے، میرا سپہ سالار عباس تو ہے۔ ہر ایک کی اپنی سوچ تھی، کوئی بات نہیں، عباس تو ہے، لیکن جب عباس کو جانا ہے تو تم کوئی نہیں ہے، اب حسین تنہا ہے۔ یہی حسین کی تنہائی ہے جو ابو الفضل عباس کو تڑپا رہی ہے۔ تو جا کے بھیا سے کیسے کہے گی، کیسے اجازت لیں، کیسے مقتل میں آئیں، بس اپنے دل کی حالت بیان کر دی۔ جو ام البنین کے لال کی دل کی کیفیت تھی بس وہی بیان کر دی۔ حسین ابن علی کے سامنے گئے اور جا کے کہنے لگے، آقا اب میرے سینے میں میرا دل نہیں ٹھہر رہا۔ یہ حالت تھی، اتنے لاشیں اٹھا چکے تھے، ابھی اپنے 3 بھائیوں کی لاشیں لے کے آئے تھے، 3 بھائیوں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائی تھے، ایج میں بھی تھوڑا ڈیفرنس ہو گیا تھا۔ ابو الفضل عباس کی عمر 32 سال تھی، پھر اس کے بعد جو دوسرا بھائی تھا وہ 24 سال کا، تیسرا بھائی 21 سال کا، چوتھا بھائی 20 سال کا، 19 سال بھی کہا ہے لیکن شاید چند مہینے ملا کے۔ تو اس فرق کی بنیاد پر کہ ایج بھی تھوڑا زیادہ تھی اور امیر المومنین بھی نہیں تھے، کربلا میں ماں بھی نہیں تھی، تو مدینے سے نکلنے کے بعد اپنے بھائیوں کے لیے ابو الفضل عباس باپ کا بھی حق کردار ادا کر رہے تھے، ماں کا بھی کردار ادا کر رہے تھے، اگرچہ سب کے سرپرست حسین ابن علی تھے،
لیکن یہ بھائیوں کے لیے ابوالفضل عباس ایسے تھے، تو ہم تو کہہ دیتے ہیں، آپ سن بھی لیتے ہیں، تھوڑا رو بھی لیتے ہیں، لیکن عزیزو اپنے سگے بھائیوں کا لاشا اٹھا کے لا کے مقتل میں رکھنا، ایک بھائی کا لاشا، پھر دوسرے بھائی کا لاشا، پھر تیسرے بھائی کا لاشا، ادھر ماں مدینے میں اکیلی ہے، بڑی ماں اکیلی ہے، 20 سال سے بیوہ ماں، اور یہ عباس اس لیے ایسے عباس ہے کہ ماں ایسی ہے۔ اب اسے فضائل سمجھے، اسے مصائب سمجھیں کہ وہ 20 سال سے جو ماں بیوہ ہو چکی تھی، 47 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی، لیکن اس ماں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ میرے 3 بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں، تو عباس تم حسین ابن علی کے ساتھ چلے جاؤ، 2 بیٹا چلا جائے، 3 بیٹا چلا جائے، ایک تو میرے پاس میری آنکھوں کی نظر بن کے رہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے رہے۔ لیکن سلام ہو اس ماں پر کہ جب زہرا کا لال جانے لگا تو ماں نے اپنے 4 بچوں کو بھیج دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے کوئی بھی بیٹا نہیں چاہیے، اس ماں کے بیٹے ہیں یہ۔ تو حسین ابن علی بھی جواب میں کیا کہیں کہ بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، لیکن یہ حسین ابن علی بھی یہ جانتے تھے جب تو کوئی لشکر نہیں رہا، لیکن کہتے تو کیا کہتے اور کیا کہہ کر روکنا چاہتے؟ بس ذمہ داری بھی تم ذمہ دار ہو، لشکر کے علمدار ہو، تو آقا اب تو وہ کوئی بھی لشکر نہیں رہا، کوئی بھی نہیں ہے، تنہا ہے، بالکل تنہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس تنہائی کے عالم میں آج مصائب پڑھا جا چکا ہے، یوں بھی دیر ہو چکی ہے، وہ لمحہ جب آیا، اب اس لمحے کو میں کیسے آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس سے پہلے جو بھی مقتل میں گیا کوئی بھی واپس نہیں آیا، تو جب آخر میں عباس جا رہے ہیں تو بیویاں کیسے دیکھ رہی ہیں، کیسے رخصت کر رہی، کیونکہ عباس میں اور سب میں ایک فرق تو تھا کہ کوئی بھی جائے گا اگر شہید بھی ہو گیا لیکن خیموں کی حفاظت کے لیے عباس تو ہے، لیکن جب عباس چلا جائے گا تو اب کون رہے گا؟ اب خیموں کا محافظ کون ہوگا؟ وہ جو شب عاشور پوری رات جگ جگ کے پورے خیمے کے تلایا پھر رہا تھا، سب تو خیموں میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، لیکن عباس کی عبادت خیموں کے تلایا پھرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بیویوں نے کس نگاہ سے دیکھا، کس طرح رخصت کیا، بہنوں نے کس طرح رخصت کیا، بیوی نے کس طرح رخصت کیا، کم سن بچے نے کس طرح رخصت کیا، حسین ابن علی نے کس طرح رخصت کیا، یہ سب آپ خود ہی سمجھ لیں، میں پڑھ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جانے کے بعد جب مقتل سے ایک آواز گونجی، یا اخی ادرک اخاک، یہی کلمہ ہے، ہاتھ کٹ گئے۔ جن بازوؤں پہ سب کو بہت بھروسہ تھا، جن بازوؤں سے دشمن بہت ڈرا ہوا تھا، یہ افسانے نہیں عزیز ہو، جس کے لیے کسی میں جرأت نہیں تھی، عباس کو دیکھ کر، عباس سے جو بہت ڈرے ہوئے تھے، وہ بازو بھی کٹ گئے۔ داہنا بازو کٹا تو آواز دی، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا ان دینی، اللہ کی قسم اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالا پھر بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں۔ ان امام صادق الیقینی نجل النبی طاہر الامین، میں اپنے آقا کو تنہا چھوڑنے والا نہیں ہوں، ایک ہاتھ تو ہے نا، میں اپنے ایک ہاتھ سے بھی اپنے آقا کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ لیکن تھوڑی دور اور آگے جانے کے بعد جب بایاں ہاتھ کٹ گیا تو ساری امیدیں ٹوٹ گئی۔ ایک مجاہد، ایک غیور، ایک غیرت دار مجاہد بیچ دشمن کے نرغے میں کھڑا ہوا ہو اور دونوں ہاتھ کٹ گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ عباس کی شہادت بھی غم ہے، لیکن یہ میرے لیے غم ہے، آپ کے لیے غم ہے، لیکن عباس کا غم تو اسی وقت تھا کہ جب دونوں ہاتھ کٹ گئے اور حسین تنہا خیمے کے سامنے کھڑے ہیں، دونوں ہاتھ کٹ گئے، دشمن موجود ہے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، کوئی بھی ذریعہ نہ رہا۔ وہ تھوڑی دیر کا لمحہ ابوالفضل عباس کا کیسا گزرا، یا تو عباس جانے یا عباس کو خدا جانے۔ دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد لیکن
اس حالت میں بھی اپنے آپ کو سنبھالا یہ کہتے ہوئے کہ یا نفس لا تخشى من الکفار وابشری بالجنت الجبار مان نبی السید الابرار قد قطعوا ببغیہم یسار۔ اے میرے نفس گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، ہاتھ کٹ گیا ہے، ہاتھ کٹنے کے بعد پھر کون زندہ رہنا چاہتا ہے؟ میں تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے، مع النبی السید المختار، میں تجھے رسول اللہ کے پاس جانے کی بشارت دے رہا ہوں، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی بشارت دے رہا ہوں۔ آخر عباس نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا نا، حسین ابن علی نے دیکھا تھا، امام حسن نے دیکھا تھا، لیکن امیر المومنین کے اس لال نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ کو کبھی اکبر میں ڈھونڈتے تھے، رسول اللہ کو کبھی امام حسن میں ڈھونڈتے تھے، رسول اللہ کو کبھی امام حسین میں ڈھونڈتے تھے، رسول اللہ کو کبھی حسن مصلی میں ڈھونڈتے تھے، رسول اللہ کو جناب قاسم میں ڈھونڈتے تھے، کیونکہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن رسول اللہ کی طلب ہمیں اور آپ کو کتنی ہو، لیکن عباس کو تو معرفت ہے رسول اللہ کی، لہذا دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد فرماتے مان نبی السید المختار، بالکل پریشان نہ ہونا، میں تجھے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ اگرچہ دھوکے سے انہوں نے بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا ہے، اب صرف ایک فکر رہ گئی تھی، جب ہاتھ نہیں رہا تو کیا فکر؟ نہ لڑنا ہے، نہ تلوار چلانی ہے، نہ نیزہ مارنا ہے، نہ جنگ کرنی ہے، بس کسی بھی طرح سے ایک مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے، ایک یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے۔ ابھی بھی چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ اب انشاءاللہ آپ کربلا جائیں اور جا کے دیکھیں کہ عباس کا بایاں بازو کہاں کٹا تھا اور عباس کا روزہ کہاں پہ ہے، کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ جا کے دھیان سے اس بات کو دیکھیے گا کہ داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا فاصلہ کتنا ہے، وہ تھوڑا کم ہے، لیکن بائیں ہاتھ سے لے کے جہاں پہ ابوالفضل عباس گھوڑے سے گرے، جہاں پہ روزہ بنا، جہاں پہ حسین ابن علی لاش کو چھوڑ کے چلے آئے، اس کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے۔ یہ علی کے لال ہی کی قوت تھی کہ کٹے ہوئے بازوؤں سے اتنا لمبا راستہ طے کر کے، اللہ اکبر، صرف اس امید میں کہ یہ پانی بچوں کے لب تک پہنچ جائے، سکینہ اور رقیہ کی پیاس بجھ جائے، تو عباس اس طرح سے آگے بڑھتے رہے۔ لیکن ان ظالموں نے دیکھا کہ عباس کی جان کتنا بھی تیر لگے، کتنی بھی تلواریں لگے، پانی نہیں بہ رہا ہے، اس لیے عباس بڑھتے جا رہے ہیں، تو سارے تیروں کا نشانہ مشکیزے کو قرار دیا۔ خود کو تو مشکیزے پہ ڈالا ہوا تھا، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں سے مشکیزہ دکھ رہا تھا۔ آخر میں وہ لمحہ آیا، بس صاحب میں نے تمام کر دیا عزیزو، معاف کیجئے گا۔ آخر میں وہ لمحہ آیا کہ ایک تیر آ کر مشکیزے میں لگا، اے کاش کی مشکیزے میں تلوار لگ جاتی، اے کاش کی پورا مشکیزہ پھٹتا، ایک ساتھ سارا پانی گر جاتا، تو عباس کو اس عالم سے تو نہ گزرنا پڑتا، کیونکہ تیر لگنے سے جب ایک چھوٹا سا سوراخ ہوا تو اب پانی بہتا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے پانی بہ رہا ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہاتھ ہوتے تو اس چھوٹے سے سوراخ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا جا سکتا تھا، پانی کو روکا جا سکتا تھا، تو اندر سے دل تڑپ رہا تھا کہ ہاتھ اٹھے، مشکیزے کے سوراخ کو پکڑے، لیکن ہاتھ تو نہیں تھا، پانی بہتا رہا۔ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے، سر پہ گرز پڑا، زمین پہ گرے، حسین سرہانے پہنچے، کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، الان انکسرا ظہری، کمر ٹوٹ گئی میرے بھیا، تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے بھیا اب دشمن تانے دے گا، اے بھیا حسین تنہا ہو گیا، اے بھیا اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف سے جگا کرتی تھی، اے بھیا اب زینب و ام کلثوم کو سونا نصیب نہ ہوگا، اب بچے سونا